اصل دین ایک تھا، اختلاف بعد میں آیا اور وہ مطلوب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، یعنی سب ایک امت تھے، یعنی ایک دین پر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اصل اللہ تعالیٰ نے جب شروع میں لوگوں کو زمین پر رکھا اور سماج جب بنا تو سارے کے سارے کس دین پر تھے؟ ایک دین پر۔ وہ دین کون سا تھا؟ سارے نبیوں کا دین کیا تھا؟ اسلام۔ آدم علیہ السلام اسلام پر تھے، ان کی اولاد 10 نسلوں تک صحیح دین پر تھی، توحید پر تھی۔ بعد میں شرک آیا، بعد میں اختلاف ہوا، حق سے انحراف بعد میں آیا۔ سب حق پر، صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر تھے، پھر کچھ لوگ ہوئے جو سیدھے راستے کو چھوڑ کے الگ ہوئے۔ تو اصل پہلے جو تھا وہ اتفاق اور اتحاد تھا، ایک دین تھا، اختلاف بعد میں آیا۔ بدعت آئی، بدعت سے شرک آیا، یاد رکھیے اس کو۔ پہلے کیا آئی؟ اپنی عقل سے دین میں کچھ بھی کرنا، پھر اس کے بعد وہ اپنی عقل سے کرتے کرتے وہ چیز کہاں تک چلی گئی؟ شرک۔ کیسے ہوا یہ؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ چیز شروع ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان بین نوح و آدم 10 قرون، نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے یا 10 نسلیں تھیں۔ کتنا فاصلہ ہے دونوں میں؟ 10 جنریشنز کا دور۔ کلہم علی شریعۃ من الحق، شریعہ کا معنی ہوتا ہے ہائی وے، سیدھا راستہ، صراط۔ سب کے سب جو ہیں حق کے راستے پر تھے یا صحیح دین پر تھے، صحیح شریعت پر تھے۔ فاختلفوا، لیکن پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان نبیوں کو بھیجا جو انہیں خوشخبری سناتے نیکیوں کی اور ڈر دلاتے، خبردار کرتے برائیوں سے۔ تو یہ امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں سب صحیح دین پر تھے، بعد میں ان میں اختلاف ہوا۔ تو اختلاف بعد میں آیا، اور اختلاف اگر واقعی چلتا ہے ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو حل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے نبیوں کو نہیں بھیجتا۔ معلوم ہوا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا جو ہوا، اس کو واپس سے ریپیئر کرنے کے لیے اللہ نے کیا بھیجے؟ نبی بھیجے۔ پھر نبی 2 کام کرتے تھے، خوشخبری سناتے تھے، ڈر دلاتے تھے۔ خوشخبری کس کو سناتے تھے؟ جو لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، صحیح راستے پر ہیں، اور ڈر کس کو دلاتے تھے؟ جو غلط راستے پر ہیں، بھائی مت کرو، ایسا نقصان ہوگا تمہارا۔ تو یہ اختلاف ہو گیا، صحیح اور غلط میں بڑھ گئے لوگ۔ لیکن وہ اختلاف آیا کیسا؟ نوح علیہ السلام کی قوم جس میں اختلاف یہ پیدا ہوا، اس میں نیک لوگ تھے۔ جب ان لوگوں کی موت ہو گئی تو کچھ لوگوں کے پاس شیطان آیا، معلوم نہیں انسان کی صورت میں آیا، دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا اتنے نیک اللہ والے تھے یہ، ایک کام کرو، ان کی مورتیں، تصویریں بناؤ، اور اس کو جہاں جہاں بیٹھکیں ہوتی ہیں لوگوں کی، وہاں کیا کرو؟ نصب کرو۔ ان کو دیکھ کر تمہارے اندر وہ یاد تازہ ہوگی، اپنے لوگ کیسے زبردست لوگ تھے، تو تمہارا مورال بڑھے گا، اور ان کو دیکھ کر تمہارے اندر عبادت کا اور شوق آئے گا کہ ان کو دیکھو گے تو یاد آئے گا اللہ والے کتنی عبادت کرتے تھے، میں بھی کرتا ہوں۔ تمہارے اندر بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، تو انسپریشن تمہارے لیے۔ قوم کا مورال ڈاؤن ہوگا کہ ہماری جنریشنز میں ایسے لوگ گزرے، ہمارے پوروج ایسے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے نا ایسا، جب بھی قوم کا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تصویر بنا کے یا مورتی بنا کے لگاتے ہیں، ہمارے پاس ایسے زبردست لوگ گزرے ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں، ہم بہت زبردست ہیں۔ تو قوم کا مورال ہائی ہوتا ہے اس سے۔ دوسرے یہ کہ یادگار ان کی جو ہوتی ہے وہ ان کے اندر انسپریشن کا ذریعہ بنتی، ایسا لوگ بولتے ہیں۔ لیکن اسلام میں یہ چیز صحیح؟ اچھا یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا ایسا کرو، کسی نبی نے بتایا تھا ان کو؟ نہیں، یہ ان کے ذہن میں آیا جو شیطان نے ڈالا، کیے ان لوگوں نے ایسا، حق سے ہٹ کے اپنی عقل سے انہوں نے ایسا کیا، شیطان کے وسوسوں میں آ کر انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن ابھی بھی معاملہ اتنا بگڑا نہیں، انہوں نے کیا، دیکھے، انسپریشن ملا، جو بھی ہوا ہوا۔ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کیا تھا، ایک ایک کر کے یہ دنیا سے چلے گئے۔
جب یہ چلے گئے تو شیطان ان کے پاس آیا جو بچے ہوئے تھے، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ کیوں کیے تھے. بھائی انسپریشن کے لیے کیے تھے، مورل ہائی ہو اس کے لیے کیے تھے، ترغیب و ترہیب کے لیے کیے تھے. وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے کسی خاص موٹیو کی بنیاد پر کسی خاص گول سے وہ کیا تھا، اصل وجہ مٹ گئی. اب شیطان نے آ کے کہا یہ جو ہے نا تمہارے جو بڑے جن کا انتقال ہو گیا نا، یہ انہی کے تھرو اللہ سے لیتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھانا، ان کی عبادت کرنا، یہ کرنا، یہ اللہ سے دلاتے تھے، اس لیے تو ان کی مورتیں بنائیں یہاں پہ. تو تم انہی کو پوجو تو تم کو سب ملے گا، بارش آئے گی، اناج اگے گا، صحت ملے گی، تم کو فراوانی ہوگی. تو ان کے تھرو ملتا ہے، ڈائریکٹ نہیں ملتا. تو شیطان نے دلوں میں یہ بات ڈالی اور پھر لوگ انہی کو پوجنے لگے جن کی مورتیاں پہلی نسل نے بنائی تھی لیکن ان کو پوجتی نہیں تھی. پہلی نسل پوجتی تھی لیکن وہ چلے گئے، ان کی انسپریشن ختم ہو گئی، وہی ختم ہو گئے. بچی ہوئی جو قوم تھی وہ پھر شرک پہ پڑ گئی. تو پہلے کیا آئی؟ بدعت، اپنی عقل سے دین میں کچھ بھی کرنا. لیکن وہ بدعت بڑھتے بڑھتے آگے اگلی نسل میں جب چلی گئی تو کس شکل میں پیدا ہوگی؟ کیا شکل اختیار کر گئی؟ شرک کی شکل. اس لیے بدعت بہت بھیانک چیز ہے. بدعات دین میں شرکیات تک بھی لے جا سکتی ہیں، اور سب سے پہلے کیس میں یہ ہوا. تو انہوں نے یہ کیا کہ جو اللہ کی طرف سے علم آیا تھا اس پر باقی نہیں رہے. انہوں نے اپنے دل سے کچھ نئے نئے معاملات نکالے اور یہ چیز ان کو اتنی دور لے گئی کہ وہ شرک میں جا پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور سورہ نوح میں آپ دیکھیں گے پوری تفصیل آپ کو ملے گی. تو فرمایا کہ لوگ ایک ہی دین پر تھے. وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف فی نفسہ ہی مطلوب نہیں ہے، وہ ڈیزائرڈ چیز نہیں ہے. اچھا ہے اختلاف کرنا چاہیے. اللہ نے بتایا پہلے لوگ ایک دین پر تھے، بعد میں اختلاف کرنے لگ گئے. انہوں نے اپنی طرف سے اختلاف کیا، اللہ نے نہیں بولا ان کو اختلاف کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا اختلاف کرو، اللہ نے تو ایک دین دیا تھا. اختلاف لوگوں نے اپنی طرف سے کیا. اور اختلاف آیا کب؟ جب دین میں لوگوں نے اپنی عقل چلانی شروع کی. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم کی بجائے عقل کا استعمال اختلاف لاتا ہے. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بھائی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سنت میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا رہنمائی ہے؟ رسول کی طرف سے کیا رہنمائی ہے؟ وہ ملے اس کے حساب سے چلو. لوگ ایسا نہیں کرتے. مجھے یہ اچھا لگتا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ یہ منع کدھر ہے؟ تو جب اپنے اپنے دل سے آدمی کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. جب اپنی عقل سے آدمی کرے گا تو عقلیں کتنی ہیں؟ جتنی آدمی اتنی عقلیں ہیں. اور ہر آدمی اپنے دل سے کچھ نکالے گا، پھر کیا ہوگا؟ 10 چیزیں وجود میں آئیں گی. اور پھر آپس میں وہ چیزیں ہر آدمی اس کو صحیح بتانے کی کوشش کرے گا یا زیادہ اچھا بتانے کی کوشش کرے گا، اور آپس میں کلیش ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہی ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں. تو کہا کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 نسلیں تھیں، سب ایک راستے پر تھے جو حق والا راستہ تھا. لیکن پھر انہوں نے اختلاف کیا. تو اختلاف حق والے راستے سے کیا انہوں نے. یہ اختلاف پسندیدہ ہے؟ سارے اختلافات میں سب سے برا اختلاف یہی ہے کہ انسان حق سے الگ جائے، سیدھے راستے کو چھوڑ دے. اسی لیے ہم کو سورہ فاتحہ میں کیا بتایا گیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو اسی ایک راستے پر جس سے ہم سے پہلے اچھے لوگ گئے اسی پر ہم کو چلنے کی توفیق دے. لیکن اس سے ہٹ کر دوسرے راستے جنہوں نے بنا لیے تو ان لوگوں کے راستے سے ہم کو کیا کر بچا. تو ایک راستہ صراط مستقیم ہے، باقی سارے گمراہی کے راستے ہیں. جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میری صراط مستقیم ہے، یہ میری سیدھی راہ ہے، تم اسی پر چلتے رہو. اس کی بجائے تم دوسری راہوں میں مت نکل جانا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. تو پہلے اختلاف جو آیا وہ اسی وجہ سے آیا کہ اس سیدھے راستے پر اس دین پر چلنے کی بجائے لوگوں نے اپنے دل سے اپنی عقل سے چیزیں نکالنا شروع کی. تو اختلاف بعد میں آیا، پہلے اختلاف نہیں تھا.